أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں لوگ جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پڑھا اور سنا، جنہوں نے سنا، نیز وہ جنہوں نے شعبان اور رمضان کے مبارک مہینے میں اپنا وقت قیمتی بنایا قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ عزتی میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری جمیلہ کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. یہ دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، جو مصحفی ترتیب میں آخری صورتیں ہیں. ان سے قبل سورہ اخلاص اور اس سے قبل سورہ لہب، اس سے قبل سورہ نصر یا فتح جو بھی کہہ دو، اور اس سے قبل سورہ الکافرون ہے. سورہ الکافرون میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم اعداء اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے صاف لا تعلقی اور مقاطعت کا اعلان کر دو کہ ہم تم سے اور تم ہم سے بالکل جدا ہو، اس لیے کہ ہمارا طریقہ عبادت ایک اللہ کی عبادت توحید ہے اور تمہارا طریقہ عبادت شرک ہے. نیز ہمارا معبود ایک اللہ ہے، تمہارا معبود بہت سارے ہیں، اس لیے ہمارا اور تمہارا راستہ جدا جدا ہے. صاف اعلان مقاطعہ کر دو اور لا تعلقی کا اعلان کرو. اس لا تعلقی کے اعلان کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں فتح دوں گا اور نصرت کروں گا. سورہ النصر اذا جاء نصر اللہ. جب یہ صورت آئی صحابہ نے سنی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو صحابہ کی میں ایک خوشی کی لہر چل پڑی، خوشی سے جھومنے لگے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. صدیق اکبر رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہ آئی کہ موقع خوشی کا ہے تو صدیق خوشی کے موقع پہ روتے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا صدیق
یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آج تک کفر نے ہمیں مصائب کی بٹھیوں میں بھونا، ہمارے سینے پہ مونگ ڈلے، اور آج اللہ نے ہمیں یہ موقع نصیب کر دیا کہ فتح اور نصرت ہمارے مقدر کر دی ہے۔ تو یہ موقع خوشی کرنے کا ہے، نہ کہ رونے کا۔ صدیق نے کہا جہاں ایک طرف یہ پیغام خوشی کا ہے، ساتھ ہی دوسرا پیغام ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس مشن کو لے کے دنیا میں آتے ہیں، مشن کی آپ جاری کرتے ہیں، اور مشن جب اپنے تکمیل تک پہنچتا ہے تو انبیاء علیہ السلام واپسی کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف جاتے ہیں۔ یہ 7 پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا اور وفات کا، کہ نبی جس مشن کو لے کے آئے تھے، مشن کی تکمیل ہو چکی۔ جس مشن کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنا خون اس کو سینچا اور مصائب اور تکالیف برداشت کی، آپ کے یاروں نے اپنا خون سینچا، آج وہ مشن پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جانے لگے ہیں، یہ معنی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدیق وہاں قام مقام الانبیاء، صدیق تو مقام انبیاء پہ کھڑا تھا، بہت دانا، بہت زیرک، بہت سمجھدار، دنائی کی کوئی انتہا نہیں، سمجھداری کی کوئی انتہا نہیں، اور جرت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے صدیق کو جرت بھی بے مثال دی، اللہ نے علم بھی بے مثال دیا، اللہ نے تقوی بھی بے مثال دیا۔ جب ہر چیز میں وہ 1 نمبر تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صدیق خلیفہ بھی پہلے نمبر کا ہے۔ جب علم میں پہلے نمبر پہ ہے، تقوی میں پہلے نمبر پر ہے، جرت میں پہلے نمبر پر ہے، تو پھر خلافت میں بھی صدیق پہلے نمبر پر ہے۔ علم کا حال تو یہ ہے صدیق کا کہ اللہ نے علم سیاست بھی نصیب کی اور علم احکام بھی نصیب کیا۔ علم احکام میں ہمارے استاد مسلک اعناف کے ترجمان حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو میں ان میں نماز اور حج کے احکامات اتنے پیچیدہ کہ کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ان کی سارے مسائل پر دسترس ہے۔ نماز اور حج کے سارے مسائل پر دسترس کی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ میں پڑھائیں۔ معلومہ صدیق کو نماز کے مسائل کا پوری طرح علم تھا اور انہیں پوری دسترس تھی۔ پھر حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق موسم حج کے امیر بن کے گئے، معلومہ حج کے سارے مسائل کا صدیق کو پوری طرح علم تھا اور ان پر پورا عبور تھا۔ ایک حال تو یہ سیاست، ہمارے سیاست کا بھی جواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قبائل مرتد ہوئے، قبائل میں ارتداد شروع ہوا، کوئی منکرین زکوٰۃ، کوئی منکرین ختم نبوت، تو عمر جیسا جری یہ کہنے لگا رضی اللہ تعالی عنہ کہ صدیق لشکر اسامہ کو روک لو اور بیک وقت سارے قبائل کے خلاف جنگ کا طبل نہ بجاؤ۔ تو صدیق کہنے لگے عمر کیا ہوا تجھے؟ زمانے جہالیت میں تو بہت جری تھا، بہت بہادر تھا، اور اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ جو دین دے کے گئے اس میں نقص آئے اور میں زندہ رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جو لوگ زکوٰۃ میں جانور کے ساتھ اس کی رسی دیتے تھے نا، اگر وہ بھی روکیں گے تو صدیق ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا، ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ اور جس لشکر کو
حضور روانہ کر چکے، یعنی اسامہ ابن زید کے لشکر کو، اس کو میں نہیں روک سکتا، صدیق کیسے روکے، وہ بھی جائے گا۔ صدیق نے ایک ہی رات میں، رات کے پہلے حصے میں ایک قبیلے پر، اگلے حصے میں دوسرے قبیلے پر، اگلے حصے میں تیسرے قبیلے پر جب شب خوں مارا تو صبح کو قبائل اس بات پر مجبور ہوئے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ صدیق کی سیاست اور سمجھداری اور دانائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ خلافت کا۔ انصار کہنے لگے ایک خلیفہ تمہارا ایک ہمارا۔ ہمارا میں نے رسول پاک علیہ السلام کی پاک زبان سے یہ بات سنی ہے کہ الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ اس مسئلے کو وہاں حل کرنے والا سب سے پہلا شخص جس زمانہ اس کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر مسئلہ اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ عمر جیسا جری انسان کہنے لگا، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا، سر دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ رسول پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کے کپڑا اٹھا کے چہرے انور کو دیکھا اور بوسہ دے کے فرمایا طبت حیا و میتا۔ پھر مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ میں تشریف لائے اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ہمارا جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے، پکی بات ہے کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا یہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد وما محمد الا رسول انک میت، یہ آیات پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں جو لگتا ہے جیسے آج نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ نازل تو پہلے ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس نازک وقت میں نازک مسئلے کا حل جو ہے جس بندے نے کیا، زمانہ اس کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کا عالم یہ ہے۔ ہاں، اس کے بعد تدفین کا مسئلہ آیا۔ تدفین کا فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے سنا کہ انبیاء علیہ السلام کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں آپ پہ موت آتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی صدیق اکبر نے حل کیا۔ پھر تقوی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ مسند خلافت پہ فائز ہوئے تو عصر کے دن مدینے کے بازار میں پھیری لگانے لگے، ہاتھ پہ کپڑے لے کے پھرنے لگے۔ عمر نے دیکھا صدیق اگر تو پھیری لگائے گا تو امت کا کیا بنے گا؟ شورا بلائی اور یہ کہا گیا کہ چونکہ بیت المال مسلمانوں کے مصارف میں خرچ کرنے کی چیز ہوتی ہے اور یہ بھی ایک مصرف ہے، اس لیے خلیفہ کا وظیفہ وہاں سے مقرر کیا جائے بیت المال سے۔ وہاں سے وظیفہ شورا نے مقرر کیا اور وظیفہ اتنا تھا جو قوت لاجبور کے درجے میں تھا۔ لیکن ہوا یہ، اس کے باوجود جب صدیق اکبر کی موت قریب آئی تو اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن صدیق اکبر کو بلایا اور یہ کہا کہ میری فلاں زمین بیچ کے بیت المال کا جو میرے ذمہ وظیفہ ہے وہ سارا جمع کرا دیں۔ یہ تقوی کا عالم ہے، صدیق اکبر کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ تو جرت بھی صدیق اکبر کی جدا، سب سے جدا، تقوی بھی جدا، علم بھی با کمال۔ تو میں نے کہا نا ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ کہ قام مقام الانبیاء، صدیق تو مقام انبیاء پہ کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ صدیق تو مقام انبیاء پہ کھڑا تھا۔ کسی نے حضرت علی نے کسی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ کون جری ہے؟ تو میں آپ کے ہوتے ہوئے کون کس کا نام ہو سکتا ہے؟ تو میں بڑی اچھی بات ہے، جرت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اصل میں بدر کی رات جب سب کو اپنی پڑ گئی تھی، سب کو اپنی پڑ گئی تھی، اس دن صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ میں تم اپنا فکر کرو، رسول اللہ کے خیمے کی حفاظت اللہ کے حوالے کر دو اور میرے حوالے کر دو۔ میں اتنی جرت کا حامل تو
ہم سارے صحابہ کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی کہ صحابہ تو آسمان ہدایت کے وہ تابندہ ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے وہ تابندہ ستارے ہیں کہ چشم فلک آج تک زمین پہ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ صحابہ ایسے لوگ تھے رضی اللہ۔ ہاں مراتب میں تفاوت ضرور ہے، تو صدیق کو اللہ نے سب سے پہلا رتبہ دیا۔ تو عرض یہ کر رہا کہ جب سارے صحابہ جہاں نہ سمجھ سکتے یہ بات کہ رسول اللہ کی رحلت کا وقت ہے، صدیق کی فراست نے، اس کی سمجھداری اور فہم نے یہ بتایا کہ جہاں نصرت کی خوشی کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح کا اعلان ہو رہا ہے، وہاں یہ بھی ساتھ ضمن اعلان ہے کہ اب نبی تم سے جا رہے ہیں۔ اسی صدیق رونے لگا۔ اس کے بعد ہمارا سورہ لہب دشمن کی ہلاکت کا ایک نمونہ پیش کیا۔ ابو لہب، اس کو کون نہیں جانتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ نسبت بڑی اونچی کارنامہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب زیرہ سنا، خوشخبری سنی، تو خوشخبری اور زیرہ دینے والی وہ باندھی، اس کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا اعلان کیا، یعنی مشن توحید کا اعلان کیا، کہ یاد رکھنا مکے والے اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں اللہ کے بندوں کو شریک کرتے تھے، اتنی بات تھی۔ اللہ کو نہ ماننا یہ دہریت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کو مان کے اللہ کی صفت اللہ کے غیر کو دینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ سارے نیکی کام کرتے تھے۔ مثلا مشکات میں روایت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، حضور میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی بیت اللہ میں ایک رات کے اعتکاف کی۔ تو اب نظر ماننا یہ ثواب کا کام ہے نا، پھر اعتکاف ثواب کا کام ہے نا۔ تو اب مسلمان نہیں تھے اس وقت حضرت عمر جب یہ نظر مانی تھی، تو آپ نے فرمایا اب پوری کر لے، او فی بنظر، اب نظر کو پورا کر لے۔ ایسے ہی بیت اللہ کا طواف وہ لوگ ننگے کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کپڑوں سے ساتھ ہم نے گناہ کیا اور یہ نیکی کا کام ہے، اس کو ہم گناہ والے کپڑوں سے نہیں کرتے۔ پھر باہر سے جو لوگ آتے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، تو یہ لوگ مقامی جو تھے یہ ان کو ستو ملا کے پانی پلاتے تھے، یہ نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ زمزم کے کنویں سے پانی نکال کے ان کو پلاتے تھے، یہ نیکی سمجھ کے کرتے تھے۔ یہ سارے کام کرتے تھے تو اللہ کو مانتے تھے تبھی کرتے تھے نا، اللہ کو نہ مانتے تو کیسے کرتے؟ لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرتے تھے۔ تو ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کی، اتنی خوشی۔ لیکن جب نبوی مشن کا اعلان سنا تو سب سے پہلے جس بندے نے رسول پاک علیہ السلام کو پتھر مارا اس کا نام بھی ابو لہب ہے، مجھے ہی ابو لہب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہنے لگا تبت لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، تو نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے محمد، تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا کہ ہم یہ کہیں لا الہ الا اللہ، کہ سب سے ناطا توڑ کے ایک اللہ سے جوڑ لو، یہ کہہ دیں ہمیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب میرے نبی تو جواب نہ دے، جواب میں خود دوں گا،
اور قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کی تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، کس نے دیکھا یہ اس کا، یا ان کو پتہ ہے جو خواب پیش کرتے ہیں، یا اس جس نے خواب دیکھی اس کو پتہ ہے، باقی کس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلی لے کے منہ میں چوس رہا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے اس انگلی سے جس اشارہ کیا تھا جس لونڈی کو آزاد کرنے کا، حضور کی ولادت باسعادت یعنی حضور کی میلاد منانے کا، تو اس کی وجہ سے آج مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے جہنم میں، ٹھیک ہے، بلکہ یوں کہہ دو دودھ سوڈا ملتا ہے، دودھ سوڈا ملتا ہے جہنم میں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ خدا جانے وہ انگلی ہے کدھر جس سے یہ پانی آتا ہے؟ یہ تو انہیں کو پتہ ہے جو پیش کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ انگلی کدھر ہے۔ یہ دو ہاتھ تو تباہ ہو چکے ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہ انگلی اگر ان ہاتھوں میں ہے تو یہ ہاتھ تو تباہ ہیں، وہ کس انگلی سے وہ پانی آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے وہ نیکی کی بھی ہے تو وہ حالت کفر میں کی ہے، حالت کفر کی نیکی ویسے مردود ہے۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں علی سبیل التنزل، تو پھر جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی ہے، تو نبی کی توہین کے بعد تو نیکی اگر تھی بھی تو ختم ہو چکی ہے، پھر کیسے اس کو پیپسی ملتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرعی مسئلہ ہے بقول دے رہے، تو جب شرعی مسئلہ ہے تو دلیل شرعی ہونی چاہیے، اور دلیل شرعی یا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ ابو لہب کی خواب کی طرف سے آگے درمیان میں شرعی دلیل، ٹھیک ہے، شرعی دلیل ابو لہب اور ابو لہب کی پھر خواب، اور آئی خدا جانے کس کو، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ شرعی مسئلہ تو یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نبی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے یا امت کے اجماع سے ثابت ہوتا ہے، اور یہاں نہ قرآن ہے نہ نبی کا فرمان ہے، فرمان پتہ نہیں کس کا خدا جانے، اور پیپسی پینے والا ابو لہب ہے، تو پھر مسئلہ شرعی تو نہ ہوا نا، کچھ اور ہی مسئلہ ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد یہ ہم سے لا تعلقی کا اعلان کروایا، ہماری مدد اور نصرت کا اعلان کیا، اور فرمایا تمہارے دشمن کو بھی ہلاک کیا۔ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ قل هو اللہ احد۔ مسئلہ یہ کہ بربلا یہ کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے، تنہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا اللہ نرا دھار ہے۔ حضرت علامہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جیل میں ایک ہندو پنڈت سے ملاقات ہوئی، اور ہندو پنڈت سے پوچھا کہ بتاؤ ہندی میں نرا دھار کس کو کہتے ہیں؟ ہندی میں نرا دھار کس کو کہتے ہیں؟ میں ہندی میں نرا دھار کہتے ہیں جو کسی وقت کسی بات میں کسی کی طرف محتاج نہ ہو، اور ساری دنیا ہر وقت ہر بات میں اس کی طرف محتاج ہو، اس کو کہتے ہیں نرا دھار، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب تو اعلان کرے گا نا توحید کا، تو پھر مخالف تیرا مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، اس کے لیے دو نسخے، ایک پہلی صورت حفاظت جان کی، اور دوسری صورت یعنی سورہ الناس حفاظت ایمان کا گویا نسخہ دیا۔ میں کہہ دیجیے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یا فلق مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور یا فلق جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی وادی کے رب کے پناہ میں آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ بندہ اگر کسی کام کے کرنے میں مدد چاہتا ہے تو اللہ ہی کو سہارا لے گا، اللہ ہی کا سہارا لے گا، جیسے شروع میں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کسی چیز سے بچنے کی مدد چاہتا ہے تو اللہ ہی سے مدد لے گا، اسی ہما قل اعوذ برب الفلق۔ تو شروع اور آخر میں جڑ گیا، شروع میں بھی توحید، آخر میں بھی توحید، شروع میں توحید تجمل اور آخر میں توحید تعوذ۔ مانا یہ
کہ جن کاموں کو کرنا ہے ان میں مدد بھی اللہ سے، اور جن سے بچنا ہے ان میں بھی مدد اللہ ہی سے چاہنی ہے۔ من شر ما خلق، فرمایا مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، نیز اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، چاند جب وہ بے نور ہو جائے، کالا پڑ جائے، اس کے شر سے، یا سریا جب غائب ہو جائے اس کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، نیز گروں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے۔ ٹھیک ہے، تو النفاثات یہ مؤنث کا صیغہ لایا، معلوم ہوا کہ ایسے کام پھس پھس کرنا یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، عورتیں کرتی ہیں۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو کچھ نہ ملے تو پھر مخالفت میں، کبھی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی کے کونے میں، کبھی ایک چوراہے میں، کبھی ایک دکان میں، کبھی کدھر، پتہ ہے، اور بات کچھ نہیں ہوتی لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے۔ ایسے بندے کا حل تو یہ ہے کہ جب یہ کسی سے یہ کہے، اس کو بندہ جس بندے کے متعلق یہ بات کر رہا ہے پکڑ کے اس کے ساتھ ملا دے، بس آسان بات ہے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس سے۔ ٹھیک ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، فرمایا حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد فرمایا کسی کے ساتھ کوئی نعمت دیکھتا ہے، مال کی، کمال کی، اس کی شہرت کی، بس ہر وقت اسی اس میں ہے کہ کس طرح اس سے اس نعمت کا زوال ہو جائے، ہر وقت اسی سوچ میں ہے، دن ہے رات ہے، صبح ہے شام ہے، مسجد ہے، دکان ہے، بازار ہے، بس لگا ہوا ہے اس کے خلاف کس طرح سے یہ نعمت چھن جائے، اور اس کا جو سورج ہے وہ مان پڑ جائے اور غروب ہو جائے۔ حالانکہ اس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بجوز اس کے کہ اس کی اپنی تباہی ہے۔ ایسے بندہ جس کو یہ مرض لگ جائے اس کے لیے بہت آسان علاج ہے، اگر وہ علاج چاہتا ہے تو، نہیں چاہتا تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اگر کسی کے بارے میں اس کو یہ مرض لگ جائے کہ بھئی فلاں کو اللہ نے مال کیوں نہیں دیا، وہ تو اللہ نے دیا، اس نے تو دیا نہیں، اب اسے چھین تو نہیں سکتا۔ فلاں کو اللہ نے شہرت کیوں دے دی، وہ تو اللہ نے دی، اس نے تو دی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے نماز کے بعد یا کسی وقت 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کرے، اللہ تو اس کی اس نعمت کو بقا دے، اور میرے لیے بھی خیر ہے تو اللہ مجھے بھی دے دے۔ اگر اس کو ملنی ہوئی تو مل جائے گی، اللہ نے اس کی مقدر کی ہے، اگر نہ ملنی ہوئی تو اس کے دل سے وہ حسد کی آگ بجھ جائے گی اور سکون سے یہ رہے گا، ورنہ حسد کی اس آگ میں جلتے جلتے اپنے سارے اعمال کو جلا کے راکھ کر دے گا اور اپنے لیے جہنم بنا لے گا۔ قل اعوذ برب الناس، پہلی صورت میں یعنی حفاظت جان کا نسخہ ہے، اگلی صورت میں حفاظت ایمان کا نسخہ ہے۔ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس وسوسے ڈالنے والے کی شر سے۔ جب یہ ذکر سے غافل ہوگا نا تو وسوسہ اس کو ڈالے گا، اور جب یہ ذکر میں لگے گا تو الخناس وہ چھپ جائے گا، پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں سے اور انسانوں سے۔ یہاں 5 دفعہ الناس قرآن نے کہا ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ لوگوں کی 5 قسمیں ہیں۔ رب الناس بچے، چھوٹے بچے جو تربیت کا مال ہے۔ ہمارا مزاج ہے جب بچہ تربیت کا مال ہوتا ہے اس کو تم تربیت کرتے نہیں کہتے، بچہ جی خود سمجھ جائے گا۔ جب وہ سمجھتا ہے پھر باپ کے گلے پڑتا ہے،
تو پھر کہتے ہیں جی اس پر کسی نے جادو کر دیا. جادو تو نے خود کیا نا. جب اس کا وقت تھا تربیت کا تو اس کو سمجھاتا, اس کو وقت دیتا, اس 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 کے جذبات کے پاس کا خیال رکھتا, پاسداری کرتا. اس وقت تو کہتا ہے جی کوئی بات نہیں, جو کہتا ہے کرتا جا. اور اب جب وہ شیطنت اس کے مغز میں بیٹھ گئی تو اب کہتا ہے جی اس پر کسی نے جادو کر دیا. ٹھیک ہے. تو سب سے بنیادی بات بچے کو خراب کرنے والے اس کے والدین ہیں. میری بات پہ آپ خبر ہوں گے لیکن کوئی بات نہیں. والدین بچے کو خراب کرتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دائیں بائیں کا. ٹھیک ہے. اور شیطان اس پر محنت کرتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کھانا تناور فرما رہے, ایک چھوٹی بچی آتی ہے اور وہ آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالتی ہے اور بائیں ہاتھ آگے کر دیتی ہے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سبق سمایا. دیکھو شیطان اس طرح اب اس بچی کے ذریعے کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے پکڑ لیا, میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے. میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آپ بچے کے مزاج میں اس کو پتہ نہیں ہے دائیں بائیں کا, لیکن آپ اس کو کوئی چیز پکڑوائیں گے یا وہ کھانے کے بائیں ہاتھ آگے کرتا ہے. یہ شیطان کی محنت ہوتی ہے. اس لیے اگر اس بچے کو کوئی چیز دیں, ٹافی دیں, کھانا دیں, کوئی فروٹ دیں, وہ بائیں ہاتھ آگے کرے تو اس کو تربیت سے یار اور پیار کے ساتھ بیٹا دائیں ہاتھ سے لو, بیٹا دائیں ہاتھ سے لو. جب 1 2 4 دفعہ کرو گے بچے کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی. میں ویسے فخر سے نہیں تعریف بننے میں طور کرتا ہوں. میرا بچہ تھا چھوٹا تھا تو میں گھر والوں کو کہتا تھا اس کو کپڑے دائیں طرف سے پہنائیں. چھوٹا تھا 2.5 3 سال کا تھا. تو ایک دن گھر والے اس کو سلوار پہنانے لگے تو بائیں پاؤں سے پہنانے لگی. خیال نہیں رہا اس کو نا, فوراً کہتے ہیں امی دایاں دایاں دایاں. اب یعنی اس کے ذہن میں ایسی بات بیٹھ گئی. میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بتائی کہ بیٹا یہ پیسے گندے ہوتے ہیں. اب بچپن میں بچوں کو پیسے کتنی محبت کرا دیتے ہیں کہ بچہ سمجھتا ہے کہ میری موت اور زندگی پیسوں میں ہے. ٹھیک ہے. ابھی وہ چھوٹا سا 4 5 سال کا جب اپنا ننھیال گیا تو اس کے نانا بہت بڑے عالم تھے, کہیں ساتھ لے کے باہر نکلے اور پتہ نہیں کسی بندے نے اس کو پیسے دینے چاہے یا اس نانا نے دیے. کہتے ہیں یہ پیسے گندے ہیں. نانا ابو پیسے گندے ہیں. بیٹا کس نے بتایا؟ کہتے ہیں میرے ابو کہتے ہیں پیسے گندے ہیں. یعنی ایسے اس کے ذہن میں اللہ نے بات بٹھا دی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بچے کے ذہن میں تو شروع میں ہم نے بٹھانی بات نا. جب ایسے نہیں کرتے تو بڑے ہو جاتے ہیں پھر بچے. وہ ہمارا ایک دوست ہے, وہ لطیفے کی لطیفہ سمجھو, وہ کہتے ہیں ایک بزرگ یہ ہمارے خشتی کے علاقے کے بڑی عمر کے بندے تھے. کسی نے پوچھا بابا جی کیا حال ہے؟ تو اس کی بیوی بیچاری بہری تھی, سنتی نہیں تھی, اور بیٹا ایک تھا اور اس عمر میں بڑا تھا. عمر میں تو بڑا نہیں تھا, ہاں باغی ہر باغ میں بڑا تھا. تو وہ اپنی پنجابی میں کہنے لگا, اپنی ہندو کی زبان میں کہنے لگا جی اس کا حال کیا ہے کہ تریمت کنجری سننی نہیں پتر حرامی مننا نہیں ہے. تریمت کنجری سننی نہیں پتر حرامی مننا نہیں, میرا حال کی ہے یہ حال ہے. تو پہلے تو تربیت خود نہیں کی نا. تو اب وہ کہتے ہیں ہمارے قاری حاکی جان صاحب سے تو کہتے ہیں کہ میں درانتیاں لیں گے دندانے کے لیے جڑ میں. تو بابا جی ضعیف عمر کے دادے تو وہ پھونکے مار رہے بھٹی میں اور دھواں اس کی آنکھوں میں. تو میں نے کہا بابا جی آپ کے بیٹے نہیں ہیں کہ آپ اس عمر میں اتنے مشکل کام کر رہے ہیں؟ تو بابا جی نے کام چھوڑ کے سر ہاتھ پہ رکھ لیا. کہتا بیٹا بیٹوں کی وجہ سے تو میں یہ کر رہا ہوں, اگر بیٹے کرتے تو مجھے کیوں کرنا ہوگا. تو کہتے ساتھ میں دوسرا بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی دانتیاں لے کے آئے تھے دندوانے کے لیے. تو وہ اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیے نہیں ورنہ میں بھی ایسا کرتا. کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹے دیے نہیں ورنہ میں بھی ایسا ہی کرتا نا. یہ حال ہے. تو شروع میں بچے کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آج اللہ معاف فرما دے مسلمان کا بچہ ہے اور بال اس کے بنے ہوئے کافروں کی طرح, بال اس کے بنے ہندوؤں کی طرح. پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ہندو کا بچہ ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے. اور کیوں؟ کہتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے سمجھ جائے گا. جب سمجھتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے.
جب سمجھتا ہے تو پھر وہ ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے کہا کہ کسی نے پوچھا بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے کچھ کرتے پڑھتے ہیں؟ کچھ کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 بیٹے ہیں، ایک مجھ سے بڑا ہے، ایک میرا ہم عمر ہے، اور ایک چھوٹا ہے مجھ سے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بڑے کو جب میں کہتا ہوں پڑھنے کا یا کام کا، وہ کہتا ہے ابا تو خود کر، تو بڑا ہے تبھی کہتا ہے نا۔ جو دوسرا ہے اس کو میں کہتا ہوں تو کہتا ہے اگر تو کرتا ہے ابا تو میں بھی کروں گا، تو یہ کہتا ہے یہ میرا ہم عمر ہے، اور چھوٹا جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو پھر جب بیٹے باپ سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تعویذ ہو گیا۔ تعویذ نہیں ہوا، تعویذ تو نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تعویذ نہیں ہوا۔ ہمارا ملک الناس، دوسرے لوگوں کے بادشاہ، جب جی بچپن میں تربیت کا ذرا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تھوڑی اس کو جوانی کی ہوا لگتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ راستے میں چلتا ہے تو کبھی شیشہ نہیں ہے پاس تو دیوار پر اپنا سایہ دیکھ کے دیکھتا ہے میں کیسے لگتا ہوں، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیجیے کہ ہم تمہارا دیگرے ڈنگر نیس، وہ کہتے ہیں میرے جیسا دور ڈنگر ہے ہی نہیں۔ حضرت مجنون نے کہا نا، یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں عبرت کے ہیں ہر سو نمونے، جہاں میں عبرت کے ہیں ہر سو نمونے، مگر تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کبھی غور بھی کیا ہے تو نے، محل جو معمور تھے وہ ہے اب سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، مٹے نامیوں کے نشان کے شکے سے، بڑے دنیا میں آئے جو کہتے ہیں ہمارے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل رہا، آج پتے ہل رہے ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے مکین لا مکاں کیسے کیسے، کھا گئی زمین آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہمارا اب اس کو بچپن میں تربیت کی، بڑا ہوا تو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو جوان ہے، تجھے اللہ نے طاقت دی، لیکن تیرے اوپر طاقت والی ذات موجود ہے، کہیں اپنے طاقت کے نشے میں بھول نہ جا، ٹھیک ہے۔ ہمارا الہ الناس، تیسرے بوڑھے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بندہ، تو اس کو سہارا چاہیے، کبھی لاٹھی کا سہارا، کبھی کسی بچے کا سہارا، کبھی دیوار کا سہارا۔ اور تیسرا الذی یوسوس فی صدور الناس، نیک لوگ، یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا، یہ نیکوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے، بروں کے دلوں میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ جس نے نماز پڑھنی نہیں ہے اس کو کیسے نہیں کہنا کہ نماز نہیں ہوتی، جو پڑھتا ہے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہوتی ہے، جو پڑھتا نہیں اس کو نہیں کہتا، ٹھیک ہے، جو پڑھتا نہیں ہے اس کو نہیں کہتا، جو پڑھتا ہے اس کو کہتا ہے۔ یہ علامت ہے شیطنت کی۔ 2 قسم کے شیطان ہیں، ایک جنی شیطان ہے اور ایک انسانی شیطان ہے۔ جنی شیطان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جاتے ہیں، انسانی شیطان نہیں جاتے۔ انسانی شیطانوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ یہ ایسی بات کرے نا، جس سے کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جرت پیدا کر کے اس کو پکڑ کے لا کے اس بندے سے ملائے۔ جی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اسے پتہ کرو کیا وجہ ہے نماز نہ ہونے کی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی شیطنت میں تب جائے گی، ایسی شیطنت نہیں جاتی۔ تو یہ گویا 5 قسم کے لوگ ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، نیک اور بد۔ اس لیے قرآن نے 5 دفعہ الناس الناس کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری صفات کارسازی کا ثبوت اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، الرحمن الرحیم، بڑے مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کے مالک ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ہم ہر بات میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم اسی عقیدے میں ہمیں ثابت رکھ کہ ہمارا سجدہ تیرے سامنے ہو، رکوع تیرے سامنے ہو، ہماری نظر نیاز تیرے سامنے ہو، حاجات میں تجھے ہی پکارے، غیبانہ حاجات میں تجھے ہی پکاریں۔ یاد رکھنا، جیسے غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، غیر اللہ کے سامنے رکوع حرام ہے، غیر اللہ کے گھر کا طواف حرام ہے، ایسے غیر اللہ کو حاجات میں پکارنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ شرک ہے
ایسے یہ بھی شرک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سجدے کو حرام سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ہم تو یہ بات نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، ہم مسلمان ہو کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کو سجدہ کریں غیر اللہ کے سامنے؟ ہم صرف اللہ کے نیک بندوں کی درگاہوں میں جا کے ان سے یہ عرضی پیش کرتے ہیں ان سے، چونکہ یہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتے نہیں، ہم ان کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کر نہیں سکتے لیکن کروا سکتے ہیں، لہذا ہماری تمہارے آگے اور تمہاری اللہ کے آگے۔ اور یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے مسلمان سارے نیک ہوتے ہیں، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ نیک ہے، کمیاں سب میں ہیں۔ گناہوں سے پاک صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، باقی کوئی بندہ گناہ سے پاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو دعا جب وہ زندہ ہے تو اسے دعا کروا سکتا ہے، بڑا چھوٹے سے کرا سکتا ہے اور چھوٹا بڑے سے کروا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اجازت چاہی عمرے کی تو آپ نے فرمایا اپنی دعا میں مجھے نہ بلانا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے کہ حرمین میں جب دعا کرے گا تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ کون کہہ رہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے؟ عمر کو کہہ رہے۔ عمر بہت اونچے لیکن نبی کے مقام کے تو نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے برعکس امتی کا حال بھی سن لو۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میرے ساتھ میں ایک ساتھی طواف کر رہا اور طواف کرتے کرتے یہ لعنت کان میں لگائی ہوئی، یہ جو لعنت ہے نا اس کو میں لعنت کہتا ہوں، لعنت کان کے ساتھ لگائی، فون آیا، اس کا دوست تھا لاہور کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہا ہے؟ جی میں طواف کر رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے جی میں داتا کی نگری میں آیا ہوں چڑھاوا دینے کے لیے، دیکھ کے چڑھاوا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا اس کو کہتا ہے یہ میرا ساتھی کہہ رہا ہے، مجھے بہت بڑا ہے، کہتے میں خود سن رہا ہوں، میں ساتھ طواف کر رہا تھا، اس کو کہتا ہے میرے لیے ادھر دعا کرنا۔ مزاج ہی بدل گیا، سوچیں ہی بدل گئی۔ نبی عمر کو کہتا ہے میرے لیے حرم میں دعا کرنا، اور نبی کا امتی حرم میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے لیے لاہور میں دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ کرے گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، کرے گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں سو کر دکھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ حالی نے بہت اچھی تصویر پیش کی، ٹھیک ہے؟ مولا ہمیں اس عقیدے پہ کہ ہم تیری عبادت کریں اور کرتے رہیں اور اسی پہ ہماری موت آئے، تجھی سے ہم ہر بات میں مدد چاہیں اور چاہتے رہیں، اور ہمارا اسی پہ ہماری موت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم میں سیدھا راہ ثابت رکھ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، منعم علیہ جماعت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ٹھیک ہے؟ یہ انبیاء، شہداء، صلحاء، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا راستہ یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ، اور ان کا راستہ توحید ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھے؟ تو توحید یہ صراط مستقیم ہے، یاد رکھنا۔ جو بندہ توحید پر قائم ہے مطمئن ہو جائے کہ وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور جو توحید پر قائم نہیں، نمازیں دن کی 50 پڑھے، 5 نہ کتنی 50 پڑھے، روزہ سال میں ایک دفعہ نہیں 6 ماہ پورا سال روزہ رکھے، حج لوگوں کا سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے وہ روزانہ حج کرے، لیکن وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ کس پر ہے اس کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے؟ ہم مفتی نہیں کہ فتوے لگائیں، لیکن اتنی بات ہے کہ صراط مستقیم پر وہ نہیں ہے۔ جس کو صراط مستقیم قرآن نے کہا ہے نا
اس پر نہیں ہے. ہاں اس نے خود اپنا کوئی صراط مستقیم بنایا تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ گمراہ ہوئے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا واهد ضالتنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب اصحاب رسولك وحب من يحبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلى عليه وسلم.